السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہر دور، ہر علاقے، ہر قبیلے اور ہر مذہب میں کچھ چیزیں رائج اور عام ہو جاتی ہیں، اور ان رسوم اور رواجات کا اہل معاشرہ کی سیرت و کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ معاشرے میں جس چیز کا رواج ہو جائے اسے محض عادت پڑ جانے کی وجہ سے اچھا سمجھا جانے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی معیوب، نقصان رساں اور عقیدے کے مخالف رسموں پر بھی سختی سے عمل کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا رواج ہے۔ قرآن و سنت میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کو رسم و رواج کی نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی پیروی کرنی ہے۔ جو ریت شریعت کے خلاف نہ ہو اسے پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسے حرام قرار دینا یہ شریعت پر افتراء ہے۔ لیکن جو طور طریقے شریعت کے خلاف ہوں اسے پورا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رسموں کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ شریعت سے منہ پھیرنے والوں کو ڈانٹ کے انداز میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 ہے، فرمایا آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ خلاف شرع رسموں سے روکنے کا کس قدر اہتمام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے عالمگیر پیغام میں یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند یعنی کچل کر باطل اور ناقابل عمل قرار دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 ہے۔ قرآن و سنت کی ان واضح نصوص کے باوجود شیطان مردود نے دھوکے میں اس طرح مبتلا کر رکھا ہے کہ معاشرے کی اکثریت خلاف شریعت رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مثلا رواج ہے کہ شادی سے پہلے ہونے والے جوڑے کے ستارے ملائے جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں ستارے ملانے کا نہیں بلکہ استخارہ کا حکم دیا۔ ستاروں کی چال سے مستقبل کی باتیں بتانا یہ ممنوع ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ ستاروں کی چال کا کوئی ذاتی طور پر اثر ہوتا ہے۔ انہیں محض علامت سمجھ کر کوئی قیاس کرنا بھی فضول ہے۔ شادی کے موقع پر ناچ گانا، مردوں اور خواتین کا اختلاط، لڑکے اور لڑکی کا باہم ملاقات یا فون پر گفتگو کرنا، لڑکے والوں کا جہیز کے نام پر مخصوص چیزوں کا تقاضا کرنا اور لڑکی والوں کو مجبور کر کے ان سے وہ چیزیں لینا، تیل مہندی کی رسم، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی، ولیمے میں دکھاوے کے لیے کئی قسم کے کھانے پکانا، یہ سب امور ناجائز اور گناہ ہیں۔ رواج ہے ہمارے ہاں کہ کسی شخص کی وفات ہو جائے تو تمام رشتہ داروں کے جمع ہونے تک جنازے کو مؤخر کیا جاتا ہے، حالانکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اور تدفین میں کسی شرعی وجہ کے بغیر تاخیر کرنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی شریف کے حدیث نمبر 1075 ہے۔ ہمارے ہاں رسم پڑ چکی ہے کہ کسی شخص کی وفات پر میت کے گھر والے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً وفات کے دن اور اس کے بعد والے 2 دن یعنی سوگ کے 3 دن میں بطور دعوت کھانے کا اہتمام کرنا ناجائز اور ممنوع ہے۔ یہ کھانا فقراء تو کھا سکتے ہیں، مالداروں کے لیے جائز نہیں ہے، تاہم ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام جائز ہے، اور اسے کھانا مالداروں کے لیے بھی ممنوع نہیں ہوگا۔ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پکایا گیا لنگر سب کے لیے باعث برکت ہے۔ یہ بات بھی رائج ہوتی جا رہی ہے کہ مرحوم کی تصویر کے سامنے پھول رکھے جاتے ہیں اور موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ ہندوؤں کی ایجاد ہے۔ بطور تعظیم تصویریں رکھنا بھی ناجائز ہے، اور ان پر پھول چڑھانا یا موم بتیاں جلانا بھی اسراف اور بیجا ہے۔ کسی کی وفات پر چند منٹ کے لیے خاموشی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کی رسم بھی یہ کفار کی ایجاد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بات بھی عام ہو چکی ہے کہ گرمیوں میں لوگ نکر پہن لیتے ہیں جس سے گھٹنے نہیں چھپتے، حالانکہ شرعاً مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی ناف کے متصل نیچے سے گھٹنے کے آخر تک حصے کو چھپائے۔ شرعی ضرورت کے بغیر یہ حصہ کسی کے سامنے کھولنا سخت گناہ ہے، حتیٰ کہ بلا ضرورت یہ حصہ تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ خلاف شرع رسموں میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جن سے متعلق ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں جائز نہیں، اور دنیاوی طور پر بھی ان کے نتائج اچھے نہیں ہیں،
مگر صرف اس لیے انہیں پورا کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ تانا دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا یہ کتنی بڑی بے عقلی والی بات ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ دنیا دار لوگ دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، کبھی بھی تانا زنی سے باز نہیں آتے، لہذا ان کی خاطر گناہ کا ارتکاب ہرگز جائز نہیں ہے۔